السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا دور اتنا نہایت پرفتن اور خطرناک یہ دور ہے کہ اس دور کے اندر اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ بہت بڑی قابلیت ہے، ایک بہت بڑی چیز ہے۔ کیونکہ آج کے دور میں تو سمجھتا ہوں جس انسان نے اپنے ایمان کی حفاظت کر لی تو سمجھو کہ وہ بہت فتنوں سے بچتا چلا جائے گا۔ کیونکہ آج عبادت سے انسان اتنا غافل ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے جس عبادت کو ہم پر فرض کیا، جو افضل عبادت ہے، اس کو اتنے ہلکے میں لے رکھا کہ اس کی کوئی فکر بھی نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر۔ یہ اس بات پر، اس حدیث پاک پر اگر جو انسان تھوڑی سی توجہ بجا لائے، تھوڑی سی توجہ کر لے، تو میرے خیال سے کہ وہ نمازوں کا پابند ہو جائے گا۔ حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جہنم میں سے ایک وادی ہے، جہنم کی وادی میں سے ایک وادی جس کا نام وادی ویل ہے، جس کی سختی وہ بیان فرماتے ہیں اتنی سخت ہے، اتنا گاڑھا عذاب ہے، جس کے عذاب کے متعلق حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں۔ دیکھیے گا کتنی پیاری انہوں نے بات لکھی ہے۔ یہ ساری باتیں سمجھداروں کے لیے ہیں اور ناسمجھ کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ناسمجھ کے لیے پورا قرآن اگر اس کے گلے میں پہنا دیا جائے یا پورا قرآن اس کے سینے میں اڈیل دیا جائے، سارے قرآن کا علم اس کو دے دیا جائے، نہ سمجھ ہے تو کچھ نہیں۔ شیطان کے پاس بہت علم تھا لیکن سمجھداری نہیں تھی۔ تو ایسے ہی یہ ایک دین اسلام اگر چاہے کسی کے اندر پورا کیوں نہ بھر دیا جائے، لیکن اس کے باوجود اس کو کچھ پتا نہیں۔ یہ سارے علم کی باتیں یہ سمجھدار لوگ اس کو سمجھتے ہیں، اور ناسمجھ کے لیے سارا علم میں نے بتایا نہیں، اگر اڈیل دیا جائے تو اس کے لیے ساری چیزیں بیکار ہیں۔ تو ایسے ہی صدر الشریعہ نے اسی کو وادی ویل، جہنم کی وادی ہے، اس کے متعلق بتاتے ہیں کہ یہ بہت سخت اور بڑی خطرناک، بڑی گھاتک وادی ہے، وادی یہ ویل۔ دیکھیے صدر الشریعہ اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ سختی جہنم بھی پناہ مانگتا ہے، وادی ویل سے جہنم بھی پناہ مانگے، لیکن اس وادی ویل میں کون حضرات جائیں گے؟ کون ایسے لوگ ہوں گے جو اس کے مستحق ہوں گے، جو وادی ویل میں جائیں گے؟ صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے کس کے لیے لکھا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ قصدن نماز چھوڑنے والا، قصدن نماز قضا کرنے والا اس کا مستحق ہوگا۔ تو جان بوجھ کر جو نماز کا چھوڑ دیتا ہے، قصدن اپنے آرام سے لیٹا ہوا، آرام سے بیٹھا ہوا، باتیں چل رہی، دنیاوی فحش باتیں چل رہی ہیں، کہکہ بازی میں مشغول ہے، کوئی دیکھا ہوا رشتہ داری میں لگا ہے، کوئی کھانے پینے میں لگا ہے، کوئی گفتگو میں لگایا آیا کہ اذانیں ہو رہی ہیں، نماز کا وقت ضائع ہو رہا، نکل رہا، بے مطلب میں بیٹھ کے نمازوں کو ضائع کرتا ہے۔ تو اس کے متعلق صدر الشریعہ علیہ رحمہ نے لکھتا ہے کہ وہ لکھتے ہیں کہ وادی ویل جہنم کی بڑی سخت وادی ہے، وہ سب جو قصد نماز کو چھوڑتا ہے وہ لوگ اس کے مستحق ہوں گے، اس میں ڈالے جائیں گے۔ اب اندازہ لگاؤ یہ کتنی بڑی بات ہے کہ یہ سمجھداروں کے لیے ہے، سمجھداروں کے لیے اس میں سمجھ کی بات ہے، ناسمجھوں کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔ اور دیکھیے گا ایک اور بات میں آپ کو بہت ہی امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتانا چاہتا ہوں، اس کو غور سے سنیے گا۔ آج ہم نے اپنے دین کو کچھ سمجھا نہیں ہے، ہم نے اپنے دین اسلام کو بڑا ایک ہلکے میں آج یہ دنیا لیتی چلی جا رہی ہے۔ حالانکہ یہ ایمان کی کمزوری ہے، ایمان کی بہت بڑی کمزوری میں سے کمزوری ہے کہ دین اسلام کو ہلکے میں لے لینا، یا علماء کی گفتگو کو ہلکے میں لے لینا، کوئی مسائل کو ہلکے میں سمجھ لینا، عذاب قبر کو ہلکے میں لے لینا، حشر اور جو بھی ساری شریعت کی دین کی باتیں جو بھی ایمان کے متعلق ان کو ہلکے میں لے لینا، گویا کہ اپنے ایمان کی خرابی کر لینا ہے۔ آج اکثر لوگوں کے ایمان اسی طریقے سے ڈاؤن ہے۔ بہت سارے دیکھا ہوگا کسی کا انتقال ہوتا تو لیڈیز فکر سے آباد ہوتی کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا، نماز جنازہ اس وقت ہوگی، فلاں صاحب تھے فلاں۔ لیکن بہت سارے لوگ، کوئی ضروری نہیں ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے جاتے، بہت سارے مسلمان نام کے فلاں مسلمان کا انتقال ہو گیا اعلان ہوتا ہے، کوئی ضروری نہیں کہ مرنے والا وہ مسلمان ہی مرا ہو۔ کیونکہ آج کے دور میں اتنی فحش، اتنی گمراہیت، اتنے جملے واجیاں، اتنے کفریہ کلمات لوگ سنتے ہیں، بولتے ہیں، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے، تو کاہے کا ایمان؟ تو ایسے نہ جانے کتنے لوگ مرتے ہوں گے جو دنیا سے بے ایمان جاتے ہیں، ہم لوگ اسے ایمان والا سمجھتے ہیں، لیکن اپنے ایمان کی حفاظت کرنا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے اپنے ایمانوں کی حفاظت کر لی تو واقعی وہی لوگ جنت کے حقدار ہیں، انہی کے لیے جنت، پارسا لوگوں کے لیے اللہ نے جنت بنائی ہے۔ کیونکہ کہتے نہیں کہ کام دوزخ کے کیے ہے جنت کا امیدوار، اور جنت تو بنی ہے مثل پارسا کے لیے، ہم جیسے گنہگاروں کے لیے نہیں۔ آج لوگ گناہ میں ملبس رہتے ہیں، اس کے باوجود اپنے آپ کو جنتی گھوشت کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے امام غزالی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وادی ویل کے متعلق، یہ وادی ویل ہے کیا چیز، میں آپ کو تھوڑی سی اس میں وضاحت کر دوں تھوڑی سی، اور کہ وادی ویل ایک بہت سخت عذاب کی جگہ ہے، بہت سخت ایک عذاب کی جگہ کا نام وادی ویل ہے۔ کوئی چھوٹی موٹی
یہ جگہ اس کے قرآن میں بھی اس کا وادی ویل کا ذکر ہے، آپ نے پڑھا ہوگا. خیر میں اس کے اور جگہ اس کو طویل نہیں کرنا چاہتا ہوں، میں مختصر میں بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ وادی ویل امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، جو امام غزالی شافعی ہے، دیکھیے گا کیا وہ کہتے ہیں کہ وادی ویل کس کو کہتے ہیں، کس چیز کا نام ہے، کس وادی کا نام ہے. ویل تو سنا تو بہت ہے، لیکن اس کے بارے میں بہت سارے لوگ ہمارے بھائی جانتے نہیں. تو امام غزالی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ ایک بہت بڑے عذاب کا نام. ایک قول یہ بھی ہے کہ وادی ویل جہنم کی ایک وادی کا نام ہے، اگر اس میں دنیا کے پہاڑ ڈال دیے جائیں. ایک جہنم کی وادی میں سے ایک امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب کا بھی نام وادی ویل ہے. اور یہ دوسری جگہ لکھتے ہیں کہ ایک جہنم کی وادی میں سے وادی، ایک جگہ کا نام وادی ویل ہے، اور یہ بہت بڑی سخت، اتنی سخت ترین عذاب کی جگہ ہے کہ جہاں پر دنیا کے بڑے سے بڑے پہاڑ، ہمالیہ پہاڑ کی اوقات کیا ہے، کوئی بھی پہاڑ دنیا کا بڑا سا بڑا پہاڑ اگر اس میں ڈال دیا جائے تو پہاڑ ایسا جلے گا، ایسا پگھلے گا جس طریقے سے پانی میں نمک پگھلتا ہے. اب اندازہ لگاؤ کہ ہمارے تمہارے یہ نازک سے بدن، یہ بہترین نازک سے بدن بنائے بیٹھے ہیں، یہ جہنم کی اس وادی ویل کے عذاب کے کیا بوجھ اٹھا سکتے ہیں؟ کیا اس کی سختی کو برداشت کر سکتے ہیں؟ میرے خیال سے تو یہ نازک بدن تو یہ تو ایک پھول کے مانند ہیں، تو ان کی تو کوئی اوقات ہماری تمہاری کوئی بساط نہیں کہ وادی ویل کی سختی، جو وہاں بڑے بڑے پہاڑ، بڑے بڑے پتھر اس میں ایسے پگھلتے ہیں جس سے پانی میں نمک گھول دیا جاتا ہے، اس طریقے سے پگھل جاتے ہیں. تو ہماری تمہاری اس میں کیا بساط ہے؟ تو اس میں کون لوگ ڈالے جائیں گے؟ تو امام غزالی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس میں وہ لوگ جائیں گے جو لوگ نماز کو سستی کے ساتھ پڑھتے ہیں. اب اندازہ لگاؤ، سستی سے جو نماز پڑھتے ہیں، کاہلی کر کے پڑھتے ہیں، سستی کرتے، قضا کر دیتے، ایسے لوگ اس وادی ویل کے مستحق ہوں گے. کون کہتا ہے؟ یہ میں نہیں کہتا، یہ امام غزالی شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے. اب اندازہ لگاؤ کہ ایک اپنے وقت کے اتنے بڑے متقی پرہیزگار جس کا نام سارے زمانہ میں ہے، اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ تو ایسے اپنے وقت کے عالم دین ہے، اتنے تقویٰ پرہیزگاری ان کے اندر ہے. ان کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں گے تو ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں کوئی عالم ہی نہیں ہے. ان کے اعتبار سے، ان کی کتابوں کے اعتبار سے اتنے تقویٰ پرہیزگاری، عالموں کے اتنے شرائط، عالموں کو کیسا کردار ہونا، کیسا کریکٹر ہونا چاہیے، کیسا طریقہ ہونا چاہیے، چلن طریقہ، کھان پین، لیٹنا بیٹھنا، اٹھنا بولنا، ساری چیزیں ایسی لکھی کہ آج کے دور کے علماء کے اندر نہ کے برابر ملتی ہے. اکثر وہ باتیں نہیں ملتی ان کتابوں سے. ایسا لگتا ہے کہ آج کے دور میں ہم لوگ کچھ ہے ہی نہیں، واقعی کچھ نہیں ہے. لیکن وہ لوگ واقعی اپنے وقت کے بہت بڑے جید عالم متقی پرہیزگار تھے. ان لوگوں نے لکھا ہے کہ وادی ویل کے اندر بڑے بڑے پہاڑ ایسے پگھلتے ڈال دیے جائیں جس سے پانی کے اندر نمک پگھلتا ہے. اب ہمارے تمہارے جسموں کی کیا اوقات ہے، لوگ ڈالے جائیں گے. تو میرے بتانے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو. اللہ تعالیٰ اپنی رحیمی کریمی سے اگر جنت عطا فرما دے تو مل جائے، ورنہ تو کوئی حیثیت نہیں. آج دیکھو انسان بالکل مانند جانور بن چکا ہے. شادی بیاہ میں کھانے پینے کی جب باری آتی ہے تو انسان ایسا ٹوٹ پڑتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے صرف کھانے کے لیے پیدا کیا ہو. ایسا ہی کھانے پینے کی علائندگی مچا دیتا ہے، ایسی گندگی کرتا ہے کہ دیکھ کر آدمی حیرت زدہ رہ جاتا ہے کہ یار یہ انسان ہے، اس کو عقل سلیم اللہ نے عطا فرمائی، اور یہ جانوروں کے مانند کھا پی رہا. کس طریقے سے جو شعور اللہ نے انسان کو بخشا وہ کسی کو نہیں بخشا تھا، لیکن انسان بے شعور آ. تو میرے بتانے کا مقصد صرف یہی ہے کہ اللہ نے اگر انسان بنایا ہے تو اپنے اندر انسانیت کو جگاؤ، انسانیت کو پیدا کرو. اگر تم نے انسانیت کو نہیں پیدا کیا تو کس کام کے تم انسان ہو؟ تم میں اور جانور میں کوئی فرق نہیں رہے گا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو انسانیت عطا فرمائے، ہر برائی سے بچنے کی توفیق